الحمدللہ حاضرین کرام بلا تاخیر رئیس المناظرین محقق اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ حضور قبلہ محمد شوکت علی صاحب سیالوی زیدہ مجدو آپ سٹیج سے جلوہ افروز ہیں۔ سب تو پہلے میں حضور کی معذرت خواہ کہ آپ کو 15 منٹ پانا پہ گئے اور یہ علامہ صاحب دے شایان شان نہ جو کم سکیتے جندے اللہ لیکن معامر مجبوری اور مدرسے دی کام نہ دیو ہے بارکہ میں معذرت خواہ حضور علامہ مفتی صاحب کے اور بلا تاخیر ہون قبلہ میں حضرت صاحب دے بیک حوالے کرے دا پیا انشاءاللہ آپ دے خطاب لا جواب دے بعد کیونکہ پیر صاحب پہلے تشریف گنے ہیں آپ چلے گئے مصروفیات دی وجہ کے اور آخر دوتے اختتامی ختم شریف ہو سی چہلم شریف دا اور دعائے خیر آخی بیسی تمام آپ کے ریکویسٹ کرے ساں کہ مہاری پنانی فرما کے تشریف رکھ سو حضور علامہ مفتی صاحب کے خطاب دے بعد دے حضرت علامہ قبلہ قاری عبدالعزیز باروی صاحب دے رسم چہلم دے انشاءاللہ ختم شریف بڑھیا بیسی تمام آپ شرکت فرمے سو کیونکہ الحمدللہ موسم بڑا سہانا بڑھ گئے بلا تاخیر ہم دوارے سامنے حضور دے بیک حوالے کرنے دا پیسہ شوق نال مجدان نال نعرہ سنا دو نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے ذوق شوق نال مجدان نال اس سارے دوست پانی پی کے واپس آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری مناظر اہل سنت علامہ مفتی شوکت علی صاحب سیالوی میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان معزز حاضرین کرام اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و عنایت دینا حسن سب حضرات مجاہد ملت محسن اہل سنت حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد عبدالعزیز باروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ایصال ثواب اور اپنی اس دارالعلوم دے سالانہ جلسہ عام دی اس بابرکت تقریب سعید دے وچ حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا قبلہ عبدالعزیز باروی صاحب علیہ رحمت درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس وچ مزید بلند و بلند تر فرماوے اللہ پاک انہاں دے مزار تے اپنی خاص رحمت اور نزول ہمیشہ جاری و ساری رکھے بروز حشر اللہ پاک میرے آقا کریم علیہ السلام دا قرب اور شفاعت عطا فرماوے اور اپنے دین متین دے سچے خادمین واسطے اور محبوب کریم علیہ السلام دے سچے غلامہ واسطے اور ایسے غلام جڑے اپنی تمام زندگی محبوب کریم علیہ السلام دی محبت اور ادب دا پیغام انسانات وچ عام کرن وچ گزار دیں اللہ پاک نے ایسے اپنے دین متین دے سچے خادمین واسطے اپنی بارگاہ اقدس وچ جو مقام عزت و عظمت رکھا ہے اللہ پاک قبلہ باروی صاحب نو اس مقام عزت و عظمت تے فائز فرماوے اور حضرت مولانا صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جتنے بھی عزیز و اقارب پسماندگان لواحقین شاگردان منتصبین محبین اللہ پاک سب نو اس صدمہ عظیمہ دتے صبر جمیل عطا فرماوے ساڑھے مبارک دین اسلام دی پیاری تعلیمات کے مطابق چونکہ انسان بنیادی طور تے دو چیزاں دا مجموعہ ہے ایک ہے انسان دا جسم اور دوسری ہے انسان دی روح اور قرآن مجید فرقان حمید تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے
کہ اس جسم تو اور عالم جسام تو اللہ پاک نے روحاں دے عالم نو بہت پہلے پیدا فرمایا ہوا ہے. روحاں ساڑیاں بہت پہلے تو موجود ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید تو یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں، چاہے وہ سنن دی طاقت ہے، سمجھن دی طاقت ہے، کلام کرن اور گفتگو کرن دی طاقت ہے، الغرض اس کائنات دنیا میں تمام دے تمام معاملات اور امور سرانجام دیون دی اور تمام کام کار کرن دی طاقت اللہ پاک نے سارے اس جسم نو نہیں بلکہ روح نو عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی موجود ہے. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم قال الست بربکم قالوا بلی. قرآن پاک یہ چیز واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے سارے جسمہ دے اس عالم نو پیدا نہیں فرمایا. یہ جڑا اج جسم سانو ملا ہوئے عالم جسام اور عالم دنیا بھی، یہ جسم اللہ پاک نے سانو عطا نہیں فرمایا. اسا محض روح دی صورت بھی جسم قد موجود آسے اس وقت ساڈا کلام کیتا گیا اور رب کریم نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ قالوا بلا. تمام دے تمام انسانہ نے بیک زبان جواب دیتا ہے بلا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ساڈا رب ہے. روحاں دا جواب بالکل درست ہے کہ اللہ پاک ہی ساڈا رب ہے. قرآن پاک تمام دے تمام عالمین نو خلق قرار دیندا ہے اور تمام عالمین اور مخلوقات دا خالق ہی اللہ رب العالمین ہے. روحاں دا جواب بالکل درست ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ کسی بھی سوال دا درست جواب دیون واسطے بنیادی طور تے 4 چیزاں دا موجود ہونا ضروری ہے. اگر وہ 4 چیزاں موجود ہو سن تو تساں کسی بھی سوال دا صحیح جواب دے سکسو. اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی چیز وچ کم ہو گئی وہ تساں صحیح جواب نہ دے سکسو. سب تو پہلے کسی بھی سائل دے سوال دا تساں صحیح جواب تاں دے سکسو جے تواڈے وچ سنن دی طاقت موجود ہو سی. اگر سوال کرن والے دے سوال نو تساں سن ہی نہیں سکے وہ جواب کس طرح دے سو؟ لہذا سنن دی طاقت دا موجود ہونا ضروری ہے. اصل سوال کرن والے دے سوال نو سن لو، الفاظ دی تو سمجھ آونی ہے، لیکن اگر سوال دی حقیقت دی سمجھ ہی نہ آوے تو بس صحیح جواب کیوں دے سکسو؟ لہذا سنن دے نال نال سمجھن دی صلاحیت دا موجود ہونا بھی ضروری ہے، جس نو قوت فہم اور قوت ادراک آکھا ویندا ہے. اصل کسی دا سوال سن بھی لوں، سوال دی سانو سمجھ بھی آونی، لیکن جیڑی شے دے متعلق ساڈے کول سوال کیتا جا رہے اگر اس چیز دے متعلق سانو بنیادی معلومات ہی نہ ہو سن وقت اسا صحیح جواب کینے دے سکسو. لہذا تیسری چیز ہے کہ مسئول عنہا، جس چیز دے متعلق سوال ہو رہے اس چیز دے متعلق بنیادی اجمالی معلومات ساڈے کول موجود ہوئے وقت اسا سائل دا سوال سن بھی لوں، او دا سوال سمجھ بھی آونی، جیڑی شے دے متعلق وہ سارے کول پوچھ رہے ہیں اس چیز دے بارے سانو معلومات بھی ہونے، لیکن سوال دا جواب دیوڑا ہوئے بول کے بائی دا ورڈز الفاظ دے ذریعے، اور اگر ساڑے وچ بولن دی طاقت ہی نہ ہو سی تو وہ جواب کی نہیں دے سکسو. یا اگر جواب دیوڑا ہوئے لکھ کے بائی دا ریٹن، اور اگر ساڑے وچ کتابت اور تحریر دا ملکہ ہی نہ ہو سی وہ تسلیق کے کنیے جواب دے سکسو. لہذا تمام دے تمام وکلاء، حکماء، اہل علم و معرفت حضرات اس گل دوتے متفق ان پہ کہ کسی بھی سوال دا صحیح جواب دیون واسطے مجیب دے وچ جواب دیون والے دے وچ بنیادی طور تے 4 چیزاں دا موجود ہونا ضروری ہے. سنن دی طاقت بھی موجود ہوئے، سمجھن دی صلاحیت بھی موجود ہوئے، جیڑی شے دے متعلق سوال کیتا جا رہے اس چیز دے متعلق بنیادی معلومات بھی ہوئے اور وقت بولن دی طاقت بھی ہوئے تاں اسا جواب دے سکسوں. اور قرآن پاک بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے ساڑے اس جسم دے پیدا ہونے تو پہلے ساری روحاں کو فرمایا الست بربکم، اور روحاں نے جواب دیتا ہی بلا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ساڑا رب ہے. جس نے روحاں نے صحیح جواب دیتا ہے تو اگر اللہ پاک دے کلام روحاں نے سنا نہیں تو وہ صحیح جواب کیوں دیتا ہے؟ اگر سمجھا نہیں تو وہ کیوں صحیح جواب دیتا ہے؟ اگر روحاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اور صفات اور ربوبیت دی معرفت نہ رکھ دیا تو وہ کنے آکھانے کہ یا اللہ تو ساڑا رب ہے؟ اور اگر روحاں کلام
نن کر سکتی ہیں تو قرآن کیوں فرما رہے کہ کالو تمام روحاں نے قول بول کے جواب دیتا یا اللہ تو سارا رب ہے. ساڑیاں روحاں نے عالم ارواح وچ رب کریم دے کلام نو سنا بھی صحیح سمجھا بھی صحیح, اللہ دی ربوبیت دا علم اور معرفت بھی ساڑیاں روحاں رکھ دیاں, کلام بھی کر دیاں. ہن میں گزارش کر سا کہ اگر سننا جسم دا کم ہو گیا تو جسم دا جی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا ہے. اگر سمجھنا جسم دا کم ہو گیا تو جسم دا جی مارے سے وجود ہی نہیں آیا. اگر اللہ پاک دی ذات و صفات دا علم رکھنا یہ سارے جسم دا کم ہے تو جسم دا جی خلق ہی نہیں ہویا. اگر کلام کرنا یہ جسم دا معاملہ ہے تو جسم دا جی اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا. قرآن پاک یہ چیز ارشاد فرماتا ہے کہ روح دی چونکہ حقیقت ایسی ہے کہ جب تک روح نو جسم نہ مل بنے عالم دنیا اور عالم جسام روح بہت سارے کام سر انجام نہ دے سکسی. لہذا جسم ایک آلے دے طور تے ہتھیار دے طور تے مرکب سواری اور لباس دے طور تے روح نو ضرور ملتا ہے, لیکن سننا سمجھنا علم و ادراک اللہ پاک دی ذات و صفات دا علم اور کلام کرنا یہ تمام دی تمام او قوت ہیں جڑی اللہ نے سارے جسم وچ نہیں بلکہ ساری روح دے وچ رکھی ہے. اس سے چیز نو قرآن مجید فرقان حمید آخری پارے سورہ شمس دے وچ مزید وضاحت دے نال بیان فرماتا ہے. اللہ پاک نے روح دی قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ, میں اللہ پاک نے روح دی قسم ہے, وَمَا سَوَّاهَا, ہر اس چیز دی قسم ہے جڑی روح دی کامل تربیت کر کے اس کو مقام تسویہ اور عظمت تک پہنچا چھوڑ دیئے. وہ اللہ پاک دی خاص عنایات ہیں, اللہ پاک دی انوار و تجلیات ہیں, وحی الہی ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس ذاتاں ہیں, حضرات اہل بیت اطہار دا فیض مقدس ہے, صحابہ کرام دی تعلیم مقدس ہے, وہ شیخ کامل دی تربیت ہے. الغرض سورہ شمس سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, میں اللہ پاک نو روح دی بھی قسم ہے اور ہر اس چیز دی بھی قسم ہے جڑی روح دی کامل تربیت کر کے اس تربیت دے تمام پروسیس اور مراحل وچوں گزار کے مقام تسویہ اور کمال تک پہنچا سکتی ہے. فرمایا روح دی بھی قسم, روح نو مقام تک پہنچانے والی ہر چیز دی قسم کہ الہمہا فجورہا و تقواہا. میں اللہ دو قسمیں اٹھا کے ارشاد فرمائنا کہ چاہے تقوی اور نیکی دی طاقت ہے یا فجور اور نافرمانی دی طاقت ہے, الہمہا یہ مثبت و منفی خیر و شر دیاں جملہ قوتاں اسا روح نو الہام کی دی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علامہ مفتی شوکت علی صاحب سیالوی. فرمایا اصل معاملہ ذات انسان دوی جسم دے نہیں. اس وقت نال یہ کو ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا, یقینی طور پہ قرآن فرماتا ہے کامیاب وہ ہو سی جڑا روح نو پاک اور صاف کر کے سی, اپنی روح والے پاس سے زیادہ ہر وقت توجہ رکھ سی. کیا جسم نو پاک اور صاف رکھن دے احکام کتاب و سنت دی پوری تفصیل دے نال موجود نہیں؟ لباس نو پاک اور صاف رکھن دے احکام موجود نہیں؟ واضح قرآن پاک وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اے میرے پیارے بندے اپنے لباس نو ہر وقت پاک اور صاف کر کے رکھا کر. غسل دا حکم قرآن وچ موجود ہے, تیمم دا حکم قرآن وچ موجود ہے, وضو دا حکم قرآن وچ موجود ہے. جاء احدکم من الغائط, جس وقت تواڈے وچوں کوئی بھی طبعی حاجت پوری کر کے آوے, قضائے حاجت کر کے آوے, اس کے بعد فرمایا او لامستم النساء, یہ جڑے تواڈے وچوں میرڈ اور شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنے بیوی دے کولوں اپنی طبعی جسمانی جنسی ضروریات پوری کر کے آسن انتے غسل فرض ہو گئے سی, وہ جنابت دی حالت ہی جا گئے. فرمایا وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, اور ایک میل دے علاقے دے اندر اگر تسا مت پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا, تو چاہے غسل دا معاملہ ہو یا وضو دا, فرمایا مت پاکیزہ مٹی دے نال تیمم کیتا کرو. اتھے جاء احدکم من الغائط, جڑا تواڈے وچوں چھوٹا یا بڑا پیشاب کر کے آوے تو ظاہر ہے اس نے استنجا کرنا ہے, وضو کرنا ہے اگر نماز پڑھنی ہے. لامستم النساء, عورتوں دے کولو اپنی طبعی ضرورت پوری کر کے آئے تو غسل فرض ہو گیا. اگو فرمایا لم تجدوا ماء, ایک میل دے ایریے دے اندر تو پانی بھی نہیں پیا اس وقت ملدا, تساں فرمایا وضو کرنا ہے, تساں غسل کرنا ہے, پانی نہیں پیا ملدا فتیمموا سعیدا طیبا,
تو پاکیزہ مٹی نال تیمم کرو. ہن اس آیت میں تیمم دا حکم بھی موجود ہے, وضو دا حکم بھی موجود ہے, غسل دا حکم بھی موجود ہے پیا. سورہ المائدہ دے وچ ارشاد گرامی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ, ایمان والے ہو جس نے نماز دا ارادہ کر کے کھڑے ہو دے ہو اور اس وقت تسا اگر بے وضو ہو, اللہ پاک واضح طور تے ارشاد فرماتا ہے فغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے نو دھو, وایدیکم الی المرافق, کونیاں سمیت اپنے ڈوہائی بازو نو دھو, وامسحوا برؤوسکم, اپنے چوتھائی سے سر دا مسح بھی کرو, وارجلکم الی الکعبین, اپنے ڈوہائی پیراں نو گٹیاں سمیت دھو. وضو دا حکم واضح طور تے قرآن پاک کی چاروں بنیادی فرائض اور ارکان وضو دے آ گئے. نتیجہ یہ ہے کہ وضو دا حکم موجود ہے, استنجا دا حکم موجود ہے, تیمم دا حکم موجود ہے, غسل دا حکم موجود ہے قرآن پاک وچ. لیکن قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاہا, تساں اپنے لباس نو یا جسم نو کروڑ مرتبہ دھو لو, کدے بھی کامیابی دی منزل تے نہ پہنچو. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو سی جڑا اپنی روح نو پاک اور صاف کرے. ابو فرمایا وقد خواب من دساہا, بے شک وہ بڑی بڑی کوٹھیاں تعمیر کر لوے, بڑے بڑے کاروباری مراکز دنیا وچ قائم کر لوے, دنیا دا سب تو بڑا کامیاب ترین تاجر اور بزنس مین بن ونجے, ساری دنیا وچ بل گیٹس کی طرح سب تو زیادہ احساس اور مال و دولت جائز طریقے نال اودے اکاؤنٹ وچ آ ونجے, لباس بھی ادا بڑا قیمتی ہوئے, جسم بھی ہر وقت پاکیزہ صاف ستھرا ہوئے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر روح ناپاک ہو گئی, قرآن فرماتا ہے قد خواب من دساہا, کامیاب ہوئے جدی روح پاک اور صاف ہے, وہ ناکام ہوئے سی جڑا اپنی روح نو میلا کچیلا کر کے اسے. کیونکہ ذات انسانی وچ قرآن دی تعلیم ہے اصل چیز جسم نہیں بلکہ اصل چیز روح ہے. روح ہی سارے جسم تے حکومت کر رہی ہے, روح انسانی ہی سارے کو سارے کام کروا رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید دا قلب اور دل ہے سورہ یاسین شریف. سورہ یاسین شریف دیکھ واضح طور تے کسا آیت بینہ تلاوت فرمائیں دیو, ملازہ فرمائیں دیو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا قیامت والے دن کئی سرکش لوگ ایسے ہو سن کہ آج دنیا دوئی تو انہوں نے کوئی گل کرے سری طور تے ہو غلط موقف ہوتے ہوں, لیکن اپنی چرب زبانی اور تیز عقل دی وجہ تو ایسے دلائل قائم کر گندن کہ سامنے والے بندے چپ کروا گندن. ایسے کئی لوگ ہویا کرتے بالکل مجرم ہوندن, واضح طور تے ظالم ہوندن, لیکن اپنی تیز عقل, اپنی صلاحیت, اپنی چرب زبانی اور گفتگو تو لوگوں کو رام کر گندن, قائل کر گندن. تو فرمایا اس قسم دے لوگ قیامت والے دن جس نے میزان تے آسن تسا ایسے لوگوں دیا زبانہ نو سیل کر چھوڑے سو. الیوم آج دن قیامت والے دن نختم علی افواہہم, ایسے لوگوں دیا زبانہ اور منہ انہوں نے ختم مہر لا چھوڑے سو, سیل ہو گئے, بند ہو گئے, اپنی زبان نال کلام نہ کر سکسن. مت فرمایا تکلمنا ایدیہم, انہوں نے ہاتھ ساری بارگاہ وچ کلام کرے سن اور عرض کر سن اللہ پاک تو ساڈا خالق ہے, تو ساڈا مالک ہے, تے سانو پیدا کر کے پابند کر چھوڑائی کہ اے فلاں فلاں عضو انسانی اس بندے دا میں تو ہاتھ بڑھا رہا اور حکم دے رہا کہ اس بندے دی تسا اطاعت کرنی ہے. تسا ہتھاں دے کولوں کہ چنگے کام کرواوے تسا ان دی اطاعت کرنی ہے, تسا ہتھاں دے کولوں کہ منفی کام کراوے برے کام کراوے تسا اطاعت کرنی ہے. یا اللہ ساری توجہ تیری حکم دی طرف آئی, تیری بارگاہ دی طرف آئی. آج تیرا حکم ہے اساں ہاتھ کلام پہ کر دیں اور اس دے حق دے وچ اور اس دے خلاف گواہی پہ لینے کہ اساں ہتھاں دے ذریعے اس عالم دنیا وچ اس نے فلاں فلاں چنگا کام کروایا, اس بندے اساں ہتھاں دے ذریعے فلاں فلاں برا کام کروایا. فرمایا تکلمنا ایدیہم, انہاں لوگاں دے ہاتھ سارے نال کلام کر رہے ہو. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اور پیر بھی انہاں دے خلاف گواہی دے رہے ہو سن جو کچھ پیراں دے ذریعے کر دیا. چونکہ روح نو ضرورت ہے جسم دی, وہ پیراں دے بغیر اس عالم دنیا دے وچ سفر قطع نہیں کر دی. اللہ پاک نے پیر بطور عضو عطا کر چھوڑے جسم دے حصے دے طور تے, تو پیر قیامت والے دن شہادت اور گواہی دے سن یا اللہ رات دے اندھیرے دے وچ جس نے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, اسا پیر گواہی دینے ہیں, اسا پیراں دے ذریعے چل کے فلانے فلانے پاسے کیا آئی.
اج اگر پیروں چنگے رستے تے چلائی رکھسو نیکی دے رستے تے چلائی رکھسو پیر ساڑے حق کی گواہی دے سن اگر اسا منفی راستے تے اپنے پیروں دے ذریعے چل کے ویسو پیر ساڑے خلاف گواہی دے رہے ہو سن تو میرے دوستو یہ تو قرآن ہے اہل ایمان اہل اسلام واسطے تو قرآن تو وڈی کوئی دلیل نہیں جس نے قرآن فرما رہے تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون جو کچھ ایسا ہتھاں دے ذریعے کمائیاں کیتیاں پیروں دے ذریعے کام کیتے یہ تمام ہاتھ اور پیر یا سارے حق دے وچ یا سارے خلاف قیامت والے دن گواہی دے سن تو ہاتھ سارے حق وچ یا سارے خلاف تا گواہی دے سکتے ہیں کہ اساں ہتھاں کولوں کام گھنن والے کوئی ہور ہوں اور ہاتھ کوئی ہور ہوں تساں دنیا دی جس عدالت وچ ویندے ہو ایک او صاحب ہوندا ہے ملزم جنوں تے الزام ہے کسی چیز دا الزام علیہ دوسرا ہوندا ہے جی شاہد اور گواہ ایک ہوندا ہے مدعی اس شخص کے خلاف کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے قال بینۃ للمدعی والیمین علی من کرا اسلام دا اصول ہے کہ جس نے پنچایت عدالت وچ ونجو تو جیڑا بھی یہ دے خلاف دعویٰ کر سی مت مدعی تے لازم ہے بینہ اور ثبوت پیش کر سی گواہ پیش کر سی لہذا اور گواہ آ گیا تو اس ملزم دے حق وچ گواہی آونی ہوئے یا دے خلاف گواہی آونی ہوئے تو اے مشہود علیہ مشہود لہو کوئی ہو سی گواہ کوئی ہو سی کوئی اپنا آپ کا نہیں گواہ ہوا کرتا تو میرے دوستو ہاتھ جو سارے خلاف خدا نہ خواستہ کلام کر سن پیر جو سارے خلاف خدا نہ خواستہ کلام کر سن تو یہ مطلب ہے کہ ہتھوں اور پیروں کو لوں کام لمن والا کوئی ہو رہے اساں ہاتھ نہیں سے اساں پیر نہیں سے ہاتھ ساڑا غیر ہے پیر ساڑا غیر ہے تو کوئی کام لمن والے اساں کوئی ہو رہے ہیں وہ کون ہے جڑا ہتھاں پیروں کوئی کام لے رہے ہیں وہ ساری روح انسانی جڑی نظر موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ پاک ارشاد فرما رہے ان السمع بے شک کن سنن دی طاقت والبصر بے شک اکھاں دیکھن دی طاقت والفؤاد اور دل یہ دے ذریعے سوچتے ہیں سارے پروگرام اور پلاننگ کرتے ہیں فرمایا بے شک کن بھی اکھ بھی دل بھی کلو اولائک کان عنہ مسئولا جس نے قیامت والے دن میری بارگاہ وچ میزان تے آسو میں اللہ پاک تواڈے کولوں ہر ایک چیز دے بارے سوال کرساں میرے بندے میں جو تینوں کن عطا کیتے ہیں انہاں دے نال کیڑی کیڑی شے سندا رہیا ہوے یہ جو سنن دا آلہ ہائی آلہ سماعت پاور آف لسن اس سنن والی طاقت اور اس عزم دے ذریعے کیڑی کیڑی شے سندا ہوے میرا قرآن سندا ہوے میرے محبوب کا فرمان اور حدیث سندا ہوے والدین دا حکم اور ارشادات سندا ہوے یا منفی چیزاں سندا ہوے فرمایا میں کنا دے بارے چ سوال کرساں والبصر اکھاں دے بارے چ سوال کرساں میں جو اکھاں تین دتیاں پاور آف لوکنگ اور دیکھن دی قوت و طاقت عطا فرمائی اکھاں دے ذریعے کیا کیا کردا رہے اس دیکھن والی قوت نو منفی کام میں استعمال کیتا یا مثبت اچھے کام میں استعمال کیتا یا غلط کام میں استعمال کیتا والفؤاد اور دل جو میں تن دتا جدوں تے تیرا پورا نظام چلدا ہے اس دل دے ذریعے کیا کیا پلاننگ کردا رہے اس دل نو حسد دے نال بغض دے نال کینے دے نال منافقت دے نال خرابیاں دے نال بھرا یا اللہ اور دے محبوب دی محبت دے نور نال روشن اور منور کیتا ہے فرمایا میں دل دے متعلق کی سوال کرے ساں کنہ دے متعلق کی سوال کرے ساں اکھا دے متعلق کی انہیں 15واں پارے قرآن پاک واضح فرما رہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا تو میرے دوستوں سارے کو جو اللہ کنہ دے متعلق سوال کر سی کہ میں تو کن عطا کیتے کیڑی شے استعمال کیتے نے تو پتہ چلا اساں کن نہیں سے کنہ نو استعمال وچ لیاون والے اساں کوئی ہو رہے تے کن کوئی ہو رہے اکھاں دے متعلق جو سوال اسی قیامت والے دن تو پتہ چلا اکھاں نو استعمال کرن والے اساں کوئی ہو رہے تے ساڈی اکھاں کوئی ہو رہے انہیں ساڈا دل کوئی ہو رہے اساں کوئی ہو رہے وہ اساں کون ہے اساں روح ہے جس کو اللہ نے دنیا دا نظام چلان واسطے سارے اعضاء عطا کیتے ہیں جسم ساڈا غیر ہی نے اساں جسم دے غیر ہے آج تو ساڑھے تے اچانک کوئی افتاد اور مصیبت آ پوے تو سب تو پہلے ساڑھے دفاع ہوئی ساڑھے ہاتھ اگا کھڑے ہو پہنے ساڑھے بچاؤ واسطے
اندھیرے میں کھانا کھاون لگو یا روشنی پہلے بیٹھے ہو لقمہ توڑو بجلی اچانک چلی ونجے دیا بجھ ونجے اندھیرا ہو گیا بس تسا جناب روٹی تک اگر ہاتھ پہنچائے ہوئے نا تو اج دنیا کا ساڑا ہاتھ ایڈا وفادار ہے کہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ چاہ کے اڈے آنے نہیں کرے دا اندھیرے بھی ساڑے منہ تک پہنچائے ہے اتنا ساڑا فرما بردار کے وفادار ہے لیکن یہ ساڑا ہاتھ جس لئے قیامت والے دن ہو سی ساڑا سب تو بڑا مخالف تے ساڑا خلاف وعدہ معاف گواہ یہ ہاتھ بڑا کرو تو سی یہ ہاتھ آسانی سے یہ تا اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق ہے جنہی ساڑے زیر تصرف کر دیتی گئی ہے یہ سارے جسم دے آزاد ساڑے غیر ہیں آج اس جسم دی راحت واسطے اس جسم دے سکون واسطے اس جسم نو تندرست و توانا رکھن واسطے بڑیاں بڑیاں خوراکاں بڑے بڑے قیمتی پلنگ اور بڑے بڑے قیمتی بیڈز اور بڑی بڑی اعلیٰ سواریاں اور بڑی اعلیٰ تعمیرات تے بلڈنگز کہنے واسطے کر رہے ہیں اس جسم دی راحت واسطے اللہ فرماتا ہے جسم نو جتنا سکون پہنچاؤ بالآخر قیامت والے دن تھوڑا سب تو بڑا پہلا مخالف یہ ہے آج اپنے باطن تے اصلیت آل توجہ کرو اس روح نو پاک اور صاف کر گنسو قد افلاح من زکاہا کامیاب قیامت والے دن قبر حشر عالم تنہائی چھوئے جڑا روح نو پاک اور صاف کر گنسے میرے دوستو اصل معاملہ روح دا ہے جسم دا ہے سڑا غیر لیکن افسوس کی عجزہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات آپ جسم میرے محبوب دا تا جسم بھی بے مثل و بے مثال ہے میرے محبوب دے سومے وصال تا دیکھو نا جی 8 پہر دے روزے اور میرے محبوب دے مقدس فاقے ٹھیک ہے کچھ کھایاں پیتے ہیں بغیر اتنے ایام گزارنے اور محبوب علیہ السلام دے تربیت یافتہ پیارے اہل بیت اطہار وہ جسم واسطے کیا کچھ کر دیا تے روح واسطے کیا کچھ کر دیا جسم نو کتنی راحت اور سکون پہنچا دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انسانوں ہر لے شکایت رہا دی ہے کہ ساری نیند نہیں پوری ہو رہی جسم نو راحت نہیں پہنچ رہی کیونکہ اصلا جسم دے معاملات چ پھنس گئے تو جدی توجہ صرف جسم تے رہی اور روح اور باطن اور اپنے آل توجہ گئی ہی نہیں اصلا آتے جی میں لباس آلہ پائی بتا اپنے آل توجہ کی تھی بتا ایک مائنڈ سیٹ ہے کیوں اصل و سانو تربیت نہیں دیتی گئی جڑی تربیت قرآن عطا فرما رہے جو تربیت محبوب علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے جو محبوب دے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ اکرام نے عطا فرمائی ہے اصل صرف اعلیٰ لباس اعلیٰ خوراک اعلیٰ عمارت اعلیٰ دنیاوی معاملات جسمی جسم راحت پہنچا رہے ہیں کس کو کیا اثر اپنے واسطے کچھ کر رہے ہیں وہ بھائی اپنے واسطے نسے کر رہے ہیں میزان دتے میدان معاشرے اپنے سب تو بڑے مخالف نو پالی کھلوتے ہیں اس نو سجا رہے ہیں سنوار رہے ہیں طاقتور توانا کر رہے ہیں لیکن جڑا اسا خود ہے او تا اسا روح ہے اس والے پاسے تا ساری توجہ ہی کو نہیں دیتا ہائے افسوس ہائے غفلت میرے دوستو اسلام دی پیاری تعلیم انسان دے حوالے دلا لے کہ کوئی شک نہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے عالم دنیا دے روح اور جسم دا لیکن انسان اصل روح ہے روح دی چونکہ حقیقت اس طرح کے کئی کمال بھی تو روح جسم دی محتاج نہیں محض اللہ پاک دا ذکر کرنا ہوئے عالم ارواح دی اللہ پاک کو الفیوز و برکات انوار و تجلیات حاصل کرنے ہوئے لیکن عالم دنیا وط عالم برزخ و قبر وط 50,000 سال دے دن عالم معاشر وط ابد الآباد تک عالم آخرت یہ سارے اگل دے معاملات ایسے ہیں کہ روح نو جسم دی ضرورت ہے اس ضرورت نو پورے کر دے جسم سانو دے دیتا گئے تاکہ روح دے کو معاملات ظہور پذیر ہو گئے روح اپنی ذمہ داری اور وظائف ادا کر سکے باقی اصل انسان جسم نہیں ہے اصل انسان روح ہے پہلا درس آج کی گفتگو دا میرے واسطے آپ دے واسطے یہ ہے قرآن پاک دے کئی مقامات بھی روشنی کہ جسم والے پاسے اتنی توجہ کروں جتنی جسم نو لوڑے اصل اپنا خیال کروں اپنے نال تا با وفا بڑھ منوں اپنے نال تا وفاداری کروں اپنی روح نو تندرست کروں روح نو توانا کروں روح نو پاک اور صاف کروں
کیونکہ قرآن وچ اللہ نے قسمہ اٹھا کے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوئے جڑا روح نو پاک اور صاف کرے، وہ ناکام ہو ویسی جدی روح میلی کچیلی ہو گئی، دسیسہ کاری اور اس دے وچ فتنے وچ مبتلا ہو گئی۔ ایک تا یہ درس ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جس لئے اصل چیز ہی روح ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس وقت موت آندی ہے کیا انسان اُتے نال ختم ہو گئے؟ انسان جسم دا نا ہی نہیں، سنن دی طاقت ہی جسم وچ نہیں، دیکھن دی طاقت ہی جسم وچ نہیں، فہم و ادراک اور سمجھن دی طاقت ہی میں واضح کر چکا جسم وچ نہیں، کلام کرنا یہ بھی جسم وچ نہیں۔ قرآن نے تو فرمایا الہمہا فجورہا و تقواہا، ساری مثبت منفی طاقتاں جسم وچ نہیں، روح دے وچ اسا الہام کیتے ہیں، سن دی روح ہے، دیکھی روح ہے، معاملات روح کر دیے، جس نے سارا معاملہ روح دا اصل انسان ہے روح۔ موت دے وقت کیا روح ختم ہو گئی ہے، عدم محض چلی گئی ہے، فنا چلی گئی ہے؟ اگر تو روح زندہ اور موجود ہے تو سمجھو موت تو بعد بھی انسان زندہ اور موجود ہے، اور اگر روح ختم ہو گئی ہے موت کے ذریعے تو انسان بھی ختم ہو گیا، وہ معاملات دنیا میں ختم ہو گئے۔ میرے دوستوں قرآن کیا تعلیم دیتا ہے؟ قرآن پاک آخری پارے سورۃ الفجر دی آخری 4 آیات بینات اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مقام اطمینان تے فائز روح، ارجعی الی ربک، آج جتنا اسا تینوں اے روح اس عالم دنیا ٹائم دیتا ہے، وہ تیرا وقت، وہ تیرا دور، پیریڈ، زمانہ مکمل ہو گیا۔ یہ کامل مومن جنہ دیا روحہ مقام اطمینان تے فائز ہیں، مقام جمع تے فائز ہیں اللہ دی بارگاہ، جس نے انہوں نے وصال اور وفات دا وقت آنا ہے، اللہ پاک دی طرف انہوں نے پیغام دیتا ویندا ہے کہ اے روح مطمئنہ، تیرا دنیا والا ٹائم مکمل ہو گیا، ارجعی الی ربک، ہن تو اپنے رب تعالیٰ دی طرف واپس لوٹ آ۔ یہ رب تعالیٰ دی طرف واپس کیوں کہ اس کو بلایا ونید ہے؟ کیونکہ روح آئی ہی اڈو ہے، یہ وطن روح واسطے بیگانہ وطن ہے۔ روح دا تعلق اس عالم صفری نال ہائی نہیں، روح دا تعلق نہ باقی عالم نال ہائی نہیں۔ قرآن پاک 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت 85 دی اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ محبوب کل آپ فرماؤ الروح من امر ربی، روح دا تعلق عالم خلق نال ہے ہی نہیں، روح میرے رب دا امر ہے، او دے کلمہ کن نال وجود چاہیے، روح دا براہ راست بارگاہ خداوندی دے نال تعلق ہے، جس نے آئی ہی اس بارگاہ دے وچوں تو وفات دے وقت کامل ہستیاں نو یہ فرمایا جا رہے ہیں ارجعی الی ربک، آ لوٹ آ، واپس آون اپنے رب تعالیٰ کی طرف، کس حالت وچ راضیۃ مرضیہ، اے روح مطمئنہ اس حال وچ واپس آون کہ میں اللہ تیرے اتے راضی ہاں تے تو میری بارگاہ وچ مقام قرب اور رضا تے فائز ہے، میں تیرے اتے راضی تو میرے اتے راضی، تے جتھے دوہاں پاسوں رضا ہوئے، جانبین والے پاسوں رضا ہوئے، اتھے کوئی غیریت ہوندی ہے، اتھے کوئی وحشت ہوندی ہے، اتھے کوئی پریشانی ہوندی ہے، تو محبت ہی محبت ہوتی ہے، طلب ہی طلب ہوتی ہے، عنایت ہی عنایت ہوتی ہے۔ اے روح مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب تعالیٰ دی طرف واپس، اس حال اچ کہ میں تیرے اتے راضی تو میرے اتے راضی، میری بارگاہ مقام رضا اور قرب فائز۔ چنانچہ یہ یہ حکم ملتا ہے۔ آج کل کئی حضرات آدم جی اگر تواڈے فلاں کامل بندے اگر انہوں پتہ ہی کہ رستے وچ ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں اور اتھے میری ڈیتھ اور وفات ہو گئی ہے تو تو نہ سفر شروع کیوں کیتا، فلانے پاسے ہو گئی کیوں تواڈے اللہ دے ولی، میں نے یہ دساؤ بلاوا کہنے طرفوں آندا پیا سب تو بڑے محبوب اللہ پاک دی طرفوں، تواڈا دوست تانوں بلاوے تے تساں ملن تو انکار کر دیو، دوستی سچی ہو سی، بلاون والی ذات اللہ دی ہوگی، پیغام اس طرح پہ ملتا ہوئے کہ میں تیرے اتے راضی تو میری بارگاہ مقام قرب و رضا تے فائز۔
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ بندہ کامل واسطے جو مقامات ان دنیا چ کوئی شے دی برابری کر ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ دے بندے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ دے بلاوے دی طلب وچ رہندے. الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب. موت ایسا پل ہے جڑا ہک پچھڑے محبوب نو دوجے محبوب نال ملا چھوڑتا ہے. اس محبوب حقیقی دا بلاوا آوے تو ہو بھی اللہ تعالیٰ دا قریبی تے آمن تو انکار کرے چاہو انہوں نے پتہ ہوندہ ہے میں اس رستے تے ویسا میں قتل ہو ویسا شہید ہو ویسا ایکسیڈنٹ دا شکار. لیکن ذہن نصیب ایک وہ مرحلہ ہے جس کو طے کر دیں محبوب حقیقی دی بارگاہ دے وچ میری رسائی دیدار محبوب نصیب جدائیاں فراق ختم ہو گئے. بخاری شریف دوجی جلد سوا 665 کتاب المغازی باب غزوہ موتا دے باب حدیث صحیح بخاری مسلم سب بچ ملاحظہ فرماؤ. غزوہ موتا جڑا کہ آج بھی شام دا دارالحکومت دمشق ہے. دمشق دا ایک علاقہ ہے بلکان. بلکان دا ایک میدان ہے بڑا وسیع جس نام موتا ہے. جمادی ثانی سن 8 ہجری وچ غزوہ موتا ہوئے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جھنڈا سارے غلام زید ابن حارثہ دے ہاتھ میں وچ یہ قیادت کرسی تھوڑی رومیوں دے خلاف. ان اصیبہ حضرت زید سن دے کھلوتے اگر میرا زید شہید ہو بنے علمن بے جعفر ابن ابی طالب تو جھنڈا بس ساڑھے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی حضرت جعفر تیار دے ہاتھ سے رسی وہ مسلمانہ دے لیڈر مثلا باقی سب مسلمانوں نے اطاعت کرے. فَإِنْ أُصِيبَا اور اگر میرا جعفر تیار بھی شہید ہو بنے فَعَلَمًا بِعَبْدِاللَّهِ بن رواحہ تھا وہ اے انصاری جوان عبداللہ بن رواحہ بڑا لیڈر اسی میں سالار مقرر کر رہے ہیں. فَإِنْ أُصِيبَا اگر اے بھی شہید ہو بنے تو جیڑی ہستی بھی مسلمانہ دے پرچم تے قادر ہوئے کیا دے ہاتھ سے ڈنڈا باقی سارے میرے غلاموں تو سمت جنگ چودی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. کیا پہلے بھی کدے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس طرح دا اعلان فرمایا 3 ہستیاں نو ایٹ اے ٹائم محبوب علیہ السلام نے سالار مقرر کی تو ہوئے بالترتیب اور فرمایا ہوئے کہ اگر یہ شہید ہو بنیں تو فلاں سالار ہو سی وہ شہید ہو بنیں. سب نو یقین کامل ہو گیا کہ حضرت زید بھی شہید ہو گئے سن حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے سن حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے سن. اور انہیں ہویا انہیں کہ نہیں ہویا یہ 3 ہستیاں غزوہ موتا بالترتیب شہید ہوئیں یا نہیں ہوئیں. اور وہ جھنڈا آگے کیونکہ جس دن لشکر نو روانہ فرمایا نے اپنے طریقے دے مطابق لشکر سفر کردہ گیا شام پہنچ گیا. موتا دوچون کے خیمہ زن ہو گئے اگو رومن امپائر دیاں فوجاں آ گئے. اس دور 2 سپر پاور زن پرشین امپائر رومن امپائر ایران اور روم رومیاں دیاں فوجاں بھی آ کے اس علاقے خیمہ زن ہو گئی. جس دن صفہ صدیوں نے جنگ ہوئی محبوب نماز فجر پڑھا کے بخاری دوسری جلد سوا 665 کتاب المغازی باب غزوۃ موتا دیکھو صحیح سند والی امام بخاری اور سب تخریج کر رہے ہیں. محبوب نماز فجر پڑھا کے منبر تے جلوہ گر ہو گئے. محبوب نے فرمایا اتھائی مسجد بھی جلوہ گر رہو فرمایا صفہ صدیوں یا کھلوتیاں اور جھنڈا میرے غلام زید ابن حارثہ دے حد وچ وقت فرمایا ہن جنگ لگ گئی نے. اس طریقے جنگ مدینہ طیبہ تو شام دمشق دا فاصلہ دے گنو موتا دا. آج بھی معلوم کرو بھئی مدینہ شریف تو شمال والے پاسے بیت المقدس اور دمشق کے نا جی تو مہربانی کر کے ذرا فاصلہ دے گنو موتا دے علاقے بلکان دا اور مدینہ طیبہ دا کم از کمی کوئی 1200 میل دا فاصلہ پڑتا ہے قرآن میلہ دے مطابق. محبوب 1200 میل اس پاسے جنگ 1200 میل اتھے ہو رہی ہے. اور بخاری دوسری جلسہ 665 کتاب المغازی چھے جو کچھ بھی اتھے ہو رہا ہے نا محبوب اپنی مقدس اکھاں دے نال دیکھ دیکھ کے مسجد نبوی شریف ہے بیان فرمائے دے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے یا رسول اللہ. علامہ محمد شوکت علی صاحب سیالوی اللہ پاک سب دی بخشش ماوے جو واقعات فرمایا کہ علمن بے زید ابن حارثہ تا جھنڈا میرے زید ابن حارثہ دے ہاتھ تے وہو یمضی اور وہ قیادت فرما رہے جاری ہے اپنے مشن کر معاملے دیتے. ابو بخاری شریف وچ تھوڑی دیر گزری یعنی گھنٹہ ڈیڑھ واقعات بیان فرما دے رہے بیان صحابہ کرام فرما دے سانو انج لگدا آئی کہ سارا منظر سارے سامنے محبوبین دیکھ دیکھ کے بیان بیٹھے فرماتے ہیں. کو گھنٹہ ڈیڑھ گزرا کہ گفتگو کرتے
کرتے واقعات بیان کرتے اچانک عیناہ تذرفان محبوب دی دہائی مقدس نورانی اکھا جو چھم چھم آنسوں دی جھڑی لگ گئی اور فرمایا اصیبہ میرا زید شہید ہو گیا نے وعلمن بے جعفر ابن ابی طالب اور جھنڈا میرے چچا زاد بھائی سیدنا مولا مرتضیٰ دے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی دے ہاتھ جا گیا ہوا یمدی وہ جہاد کر رہے ہیں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں وقت گھنٹے دو تو بعد عیناہ تذرفان آپ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے فرمایا مصیبہ میرا جعفر شہید ہو گئے جھنڈا عبداللہ بن رواحہ انصاری دے ہاتھ جا گئے وہ پہلے مجاہد ہیں جنہاں اتنی جنگ کی تھی اس دن کہ انہوں نے اپنے گھوڑے دیا کوچا تک کٹنیاں پئیاں تاکہ کسی چیز دا منو عالم اسباب سہارا نہ رہے تھلے زمین تے اگر ایسا قتال اور جہاد اللہ دے راستے کیتا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے تیسری ہستی کمانڈر بھی شہید ہو گئے سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری حضرت خالد بن ولید نال انہاں دے لڑ رہے ہیں اپنے امیر دی حفاظت بھی کر رہے ہیں کافروں نال لڑ بھی رہے ہیں جس نے ڈٹھا نے کہ میرا امیر شہید ہو گئے فوراً جھنڈے میں ننے گرن دیتا سنبھال گیتا نے جھنڈا حضرت خالد بن ولید دے جویں ہاتھ چاہے ہے محبوب نے مدینہ شریف فرمایا ہن میں دے دا پیا کہ الان علمن بید سیف من سیوف اللہ ہن جھنڈا اللہ دی ننگی تلواراں وچوں ایک تلوار دے ہاتھ جا کہ اس دن حضرت خالد کو سیف اللہ دا لقب ملا زبان مصطفیٰ سیف اللہ دا معنی اللہ دی تلوار ہاں جی حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہن جھنڈا اللہ دی ننگی تلواراں دے وچوں ایک تلوار دے ہاتھ چ آ گئے محبوب نے ظہر دی نماز پڑھائیے واقعات بیان کیتے عصر دی نماز پڑھائیے واقعات بیان فرمائیں مغرب تو پہلے محبوب دا چہرہ انور کھل اٹھا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے خالد بن ولید دے ہتھاں تے مسلماناں نوں کامیابی عطا رات ہو گئی حضرت خالد نے اپنے شہداء دے نماز ہے جنازہ ادا فرمائے زخمیاں دی تیمارداری مرن پٹی علاقے دے انتظامات صبح سویرے حضرت سیدنا خالد نے اپنا پیغام بر مدینہ طیبہ دی طرف دوڑایا اس کو اتنا سفر اس دور دے مطابق کرتے ہوئے ہکڑو دہاڑے لگے دوپہر دے وقت ہکڑیاڑ سیدنا خالد دا ایلچی مدینہ طیبہ جو پہنچے محبوب در دولت کیلولہ اور آرام فرما رہے دوپہر دے وقت اصحاب صفہ اور آل مدینہ جو مسجد شریف ہی چند جی میں حضرت خالد دا ایلچی آئے ہیں انہوں اچھا اعلان کیتا ہے اپنے پرچم سمیت نشان اور علم سمیت میں خالد بن ولید مخزومی دا پیغام برا میں خبرہ گھن کے آیا موتا دیا اس مہم دیا میں جلدی محبوب کی بارگاہ سے باریاب کرواؤ حضرات صحابہ کرام جڑے موجود ہیں کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں اصل توڑی خاطر مدارات کرتے ہیں اے نساؤ فلانے دہاڑ جنگ ہوئی ہے اس طرح آغاز ہوئے ہیں اتنے دیر اتنا واقع ہویا ہے فلانا واقع ہویا ہے ان ہویا ہے ان اس وقت کیا حضرت خالد نے میرے کو پہلے بھی کوئی پیغام بر بھیجا ہی تو وہ خبر دیونا سے فرمایا نہیں پیغام بر اور ایلچی نہیں آیا سانو تو اس بہار دیا ساریاں خبریں خود مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں جس وقت بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ 3 ہستیاں محبوب نے نومینیٹ فرمائے کہ اے بھی کمانڈر ان اے شہید ہو منجمتا اے حسن اے شہید ہو منجمتا اے اور انہیں ہوئے ترتیب ڈال جو مصطفیٰ علیہ السلام نے پہلے فرما چھوڑائی محبوب نے پتا اس جنگی مہم دا انجام کیا ہو رہے ہیں واقعات کیا ہو رہے ہیں اگر موتا دا ہر ایک معاملہ محبوب نے پہلے تو پتا ہی تو بیرے مونا دے شہداء کاریاں دا معاملہ بھی اللہ نے علم دیتو یا مصطفیٰ علیہ السلام محبوب دے علم تے اعتراض نہ کیتا کرو اللہ دے محبوبین دی بارگاہ دے متعلق جلدی اور بے احتیاطی نہ اختیار کیتی کرو بے ادب لوگاں دی مجلس نہ اختیار کیتی کرو اس کریم بارگاہ دے متعلق سوء ظن اور بدگمانی دا شکار نہ ہویا کرو جیڑا اللہ پاک محبوب نو مشاہدے دا اتنا علم اور جیڑے واقعات بعد چونے انہاں دا پہلے علم موتا کی جنگ دے متعلق عطا کر سکتے ہیں اللہ پاک بیرے مونا دے 70 قرآ صحابہ دی شہادت دی خبر بھی پہلے دے سکتے ہیں اتھے دے کے اجازت دیتی ہے محبوب واضح کر دو وقت تو پہلے بعد چی این لڑائی دے وقت ہی لیکن مونا دا معاملہ محبوب نہیں ہے دے تو سا واضح کرنا علم تا اللہ نے سارا دیتو ہے محبوب میرے دوستو
بہرحال کدے وقت موقع مل سی تو بیرے مونا کہ وہ قبیلہ آیا انہاں کا حضور اپنے نائبین سارے تک بھیجو، سانو بھی پڑھاویں، سارے بچیاں بھی پڑھاویں، اور اتنی بڑی تعداد علماء قرائے قرآن دی بھیجو جڑے پورے علاقے پھیل کے تبلیغ کریں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے تبلیغ دا معاملہ، دین دا معاملہ انہاں ہستیاں روانہ فرمایا، انہاں نے اگے فراڈ کیتا، ایک جگہ تے گھات لائی، سوائے ایک ہستی دے بڑی شدید زخمی ہو کے مدینہ طیبہ پہنچی، باقی سب نو دھوکے نال شہید کر دیتا گیا۔ محبوب علیہ السلام ایک مہینہ یا 2 مہینہ انہاں ظالمہ دے خلاف آپ نے انہاں شہداء دے حق کی دعا اور ظالمہ دے خلاف قنوت فجر پڑھ دے رہے، نماز فجر دے وچ دعائے نقصان انہاں دے خلاف فرما دے رہے۔ بڑی تکلیف ہوئی سارے پیارے محبوب علیہ السلام۔ بس میرے دوستو جیڑا تا محبوب دا سچا غلام ہے اس نو تا ہر معاملے چ کوئی نہ کوئی حکمت نظر آندی ہے، اپنے محبوب دی عظمت نظر آندی ہے۔ کام تے کرنے ہیں غیر مسلمانے اور اصل تے اعتراض ہیں یہود نصارہ اور غیر مسلمانے، لیکن افسوس ہے کہ آدھی کلمہ پڑھن والا عالم دین تے مولوی صاحب آدھا ہے اگر محبوب نو پہلے علم ہو گیا انہا قتل ہو بڑھنا ہے تو محبوب نے بھیجا ہی کیوں آئی؟ محبوب نو پتہ کوئی نہیں، اس لیے اتنی افرادی قوت دی ضرورت ہے۔ قاریان قرآن صحابہ کرام بہت تھوڑے ہیں، ابتدائی دور آئی، محبوب نو تا پتہ کوئی نہیں، اللہ نو تا پتہ آئی تے اللہ اپنے بندیاں نو بچاوے آچا، اللہ کیوں منجن لیتا؟ وہ تو اس لیے اللہ دی توجہ ہی کوئی نہیں۔ بس ساڑھے والے تشیع بھائیاں علا عقیدہ چ رکھو، بیدا علا عقیدہ، انہوں نے جس لئے آکھا میں خدا دے بندے ہو ذرا توجہ کرو، اللہ تو نور اور ہدایت میرے عزیزو عطا کرے۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمعین دیا تھا عظمتہ تو اس سینکڑوں آیات قرآن اچھ موجود ہیں، وہ آدھن بالکل مندے ہیں قرآن اچھ آیات موجود ہیں، وہ جس لئے قرآن صحابہ کرام دی عظمت موجود ہے۔ عزیز بھائیوں وہ مندے کیوں نہیں وے؟ وہ آدھن قرآن کرن تک نازل ہے، محبوب دے وصال 1-2 مہینے پہلے مکمل ہو گئے، تو محبوب دی حیات طیبہ ہے، ساری ہستیاں ٹھیک ہیں، ایک خراب تا ہوئے محبوب دے وصال تو بعد اساں دے مطا اللہ نو کیا پتا کوئی نہیں بھی محبوب دے وصال تو بعد انہا خراب ہو ورنے باتوری اللہ نے شانہ انہا آکھا نہیں ساڑا عقیدہ بدائے، عقیدہ بدا دا مطلب ہے البدا و ظہور ہو کہ جب تک ایک گل چل رہی ہوئے اللہ دے دا پہ ہوتا ہے، اللہ دے علم میں چون دی، لیکن اگلے لمحے اس بندے کیا کرنا ہے اللہ نو پتا کوئی نہیں لہذا انہا محبوب دے سال کو بعد گڑبڑ کرنی انہوں دا علم اللہ نو ہو گیا تا اللہ پہلے قرآن ہے جنہوں نے خلاف کو گل نازل فرما گیا، قرآن تا پہلے مکمل ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی میرے دوستو سارے دا سارا اسلام بھی مشکوک ہو گئے تھے، بت اللہ نے جڑے اعمال دی وجہ تو جنت بنجن دیا خبر آڑیتی ہیں جو کون ساڑھے اللہ نو جس لئے کو نہیں پتا کہاں تو انہوں اپنا عقیدہ نہیں بدلا۔ یہ صحابہ اکرام دی مخالفت اور صحابہ اکرام دے بغض دی نحوست نازل ہوئی دلہ دوتے کہ انہاں دا ان اعتراض صرف صحابہ اکرام تے نہیں ہو، اللہ دے علم دے بھی منکر ہو بیٹھے نا، اللہ نالی تعلق ختم کر چکا ہے۔ تو میرے دوستو بیرے مونا والا معاملہ بھی انہیں ہے، بہرحال چکے یہ مستقل کا الگ معاملہ ہے، انشاءاللہ فقیر طالب علم نو آئندہ کدے موقع مل سی تب موضوع ہی شہدائے بیر معونہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ شہدائے بیر معونہ دے درجات بھی بلند فرماوے، اللہ شہدائے موتا دے درجات بھی بلند فرماوے، بس سب دے غلام ہے میرے دوستو۔ بہرحال میں عرضے کرسا کہ مومن دا کام کیا ہے؟ عام زبان چو نہیں، وہی ترجمان زبان ایک دسی چو، مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان ایک دسی چو، سیدنا زید بن حارثہ نے سن گی دے یہ میرا آخری سفر ہے، میں جڑا یہ رہبار اور گھوڑا بدھامنا ہے نا موتا دی طرف، یہ میں سوئے مقتل جا رہے ہیں، ہر قدم میں میری شہادت گاہ دے قریب لے جا رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے بھی پتہ ہی کیونکہ محبوب نے فرما چھوڑائی، حضرت جعفر تیار نو بھی پتہ ہی، حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری نو بھی پتہ ہی، ٹھیک ہے محبوب نے تو نام گن کے جا فرمایا ویندے سوئے دار پین، والدین نو بھی ملن، حضرت عبداللہ بن رواحہ دے والد صاحب ہاں جی اپنے بچیاں نو بھی ملن، اپنی بیویاں نو بھی ملن، عزیز اقارب نو بھی ملن، محبوب کو بھی رخصت ہوئے، لیکن کیا کوئی دل تے ذرا دیا وزن ہائی کے بچے ہو ہن آخری دفعہ سانو پہ لیتے ہو؟ نہیں کوئی نہیں ایسا۔ وعدن زہ مقدر یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، محبوب نہ فرمانے ایک
جان تک کیا وہ تو محبوب نو متوجہ بھی کرن لگے نا تا دیان جال تو نفسی فدا کا یا رسول اللہ حضور صاحب توجہ فرماؤ میری روح و جان توڑ تے قربان تو ہر وقت اپنی جانا دا نظرانہ گن کے چل دے سب نو پتا ہے کہ اس راستے تے شہید ہو میں جان دے نہیں ہے کوئی صحابی رضی اللہ تو پیچھا نہیں ہوئے ون کے جامع شہادت روش باغی دنے یہ تب محبوب نے بھیجا ہی تو جتھے اللہ پاک دا بلاوا آوے یا ایتھا النفس المطمئنہ میرے پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا شاہ سلیمان توسفی غریب نواز نے حکم ہوئے حضرت سید المکاشفین پیر سواگ سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن پیر سواگ نے فرمان ہوئے ارجعی الہ ربی کے راضیہ تم مردیہ اسا تو انو بھیجا ہی تے پیارے ہن اسائیں اپنی بارگاہ واپس پہ بولے نے تو آدن وطن بیگانے وال نہیں آونا یاد کی تم دلدار یہ تو وہ محبوب دی ندا اور فرمان ہے جنہوں سنن واسطے ہن تو ری ترستے وجہ سے از سرے بالین من برخیز اے ناداں طبیب درد مندے عشق را دارو بجز دیدار نیس اے نادان طبیب میں کوئی تیرے علاج کی ضرورت کو نہیں میں رمنا چاہتا ہی نہیں تھے میں میرے محبوب نے یاد کر گئے میں مریض عشق لہذا اے نادان طبیب میرے سرے بالی میرے سرانے تو اٹھی کے چلا بن میری نبضہ چیک نہ کر اس واسطے کہ درد مندے عشق را دارو بجز دیدار نیس درد مندے عشق دا علاج صرف محبوب دا دیدار ہوتا ہے اور وہ محبوب میں نے اپنے دیدار واسطے بلا میں ان کسے طبیب حکیم دی لوڑی کو نہیں ضرورت ہی کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سالک دا شدید بیمار ہو گئے سفر کر کے آئے نہا پہن پسینے نال بخار ہو گئے پتہ ہی وصال اقدس نے اسباب ورنہ انہاں تو زیادہ عقل مند کون آئی بدوی نہا پہن کیونکہ اللہ نے سبب انہیں فرمایا ہوئے ترتیب انہیں لگی ہوئی ہے سب عزیز 5 دن کم 2.5 سال دی بلبلہ انگیز کی عادت دوچ جویں امن آپ نے قائم کیتے 2 سپر پاورز روم و ایران کو اپنی ڈیفنس لائن تے منن تے مجبور کیتے منکرین زکاة مرتدین سب دے فطرے نبوت دے جھوٹے دعوے داراں دے فطرے نو فروغ کر دیتا نے مسلمانوں نے ایک صحیح ڈگر دوتے چلا کے جزیرہ عرب دوچ اسلام دا پرچم غالب کر کے حضرت صدیق شدید بیمار ہوئی سب اکابر ہستیاں آگئن قبیلے والے آگئن حضور فلاں طبیب بڑا ماہر ہے فلاں قبیلہ ہے آپ نے فرمایا میری طبیب نال گفتگو ہوئی ہے فرمایا ساڑا طبیب ہکا ہے اوہ ذات بابرکات اذا مریض تو فاہو یشفی فرمایا مرض دیمن بالا بھی ہوا طبیب ہے وہ طبیب نال ساڑی گل ہو چکی ہے کہے ڈاکٹر حکیم نو نہ پہ بلائی حضرت صدیق نے کوئی علاج معالجہ کو نہیں کروایا محبوب کو جلوہ گارے میں اللہ دا بلاوا آ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ تے او آکے نہیں اصلا نہیں سے آدھے نہ کسانو علاج دی کوئی ضرورت کو نہیں درد مندے عشق را دارو بجز دیدار نیس وصال اقدس ہو گیا سوموار دی دوپہر نو 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری حضرت صدیق اور مسلمانہ دے امیر نے ڈاکٹر طبیب کو لو اپنی نبض چیک نہیں کرائی بخار دا علاج اور دوائی کو نہیں آج بڑیاں عقلہ محدود ہو گئی ہیں بڑے ذہن محدود ہو گئے انہاں دے پیود تے کوئی تنقید کرے فوراً آگ بگولا انہاں دے مولوی صاحب کے استاد دے بارے کو ذرا گئی تنقیدی جائزہ چاہ گنو فوری طور تے جناب آپے جو باہر لیکن اللہ دے محبوبین اور مقربین واسطے انہاں دیا زبانہ ہر وقت تیز چل گیا نہ دا عقل ہر وقت گرم کھلوتا ہو گیا یہ محرومی دی سب تو بڑی دلیل انہیں میرے دوستوں بلاوا آوائے دے اللہ تعالیٰ دے مقرب اور محبوب بندے دا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اے روح مطمئنہ آ تیرا ٹائم مکمل ہو گیا اپنے رب تعالیٰ دی طرف واپس لوٹ آ روح جسم نو چھوڑ دیے آسمانہ دے دروازے کھل دے ویندے بڑے اعزاز دے نال حضرت اسرائیل علیہ السلام اور آپ دے مدبرین امر ملائکہ ساتھی بلند کردے چلے ویندے یہاں تک کہ کاملین دیا روحا وصال تو بعد عرش الہی تے بن کے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئی مقام رضا دی خلط فاخرہ انہوں عطا کر دیتی ویدی ہے ابو فرمایا فدخلی فی عبادی
اور آ میرے بندیاں دی جماعت دے وچ داخل ہو بنے. اصول الشاشی پڑھن والا طالب علم بھی جان دے حروف معانی دی بحث دے وچ اصول فقہ دے وچ کہ تے فی بے معنی مع ہے، فی ظرفیت اور میں دے معنی وچ نہیں ہے، ان دے معنی وچ نہیں ہے. فدخلی فی عبادی اے فدخلی مع عبادی، میرے بندے دی معیت دے وچ آون تے روح پہلے بندے دے وچ نہیں. ہن مرن تو بعد کیڑے بندے اگوں کھلوتن جنہاں دے روح داخل ہوے سی؟ اگر اس بندے دے جسم وچوں نکل کے بد عرش تے کوئی ہور بندے کھلوتن جنہاں دی جسم وچ داخل ہو بننا ہے تو بتا ہندوؤں دا عقیدہ تناسخ ثابت ہو گیا قرآن سورۃ الفجر تو. نہیں میرے دوستو، اتنے فی ظرفیت واسطے نہیں، فی بے معنی مع ہے. وہ کڑے بندے جنہاں دی جماعت وچ وفات تو بعد روح جسم نو چھوڑ دیے، اسرائیل علیہ السلام سمیت بلندی دی طرف وہندی ہے، ستے آسمانہ دے دروازے کھلدن، سدرۃ المنتہا اور سارے مقامات رو پار کر کے عرش الہی تے سجدہ ریز ہو گئی، مقام رضا دے انوار اس کو مل گئے. فدخلی فی عبادی، ہن قیامت دے قائم ہون تک جتنا عالم برزخ دا دور ہے میرے بندیاں دی جماعت وچ داخل ہو ون. او کیڑے بندے؟ آخری پارہ سورہ زاریات آیت نمبر 5 وچ ہے فالمدبرات امرا. اللہ پاک فرماتا ہے انہوں میں ملائکہ کرام تے انہاں کامل مومنین دیاں روحاں دی قسم ہے جڑے مل کے میرے حکم دے مطابق میرے دنیا دے نظام نو چلا رہے. مدبر حقیقی اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے، یدبر الامر قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے. مدبر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. وقت اللہ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، اس دنیا دے نظام نو چلاون والے مدبرات ملائکہ کرام دیا جماعتن کامل کتب دے درجے تے اور ابدال دے درجے تے فائز مومنین کاملین دیا روحن. اللہ پاک فرماتا ہے تو روح مطمئن ہے میری بارگاہ چ مقام رضا تے فائز ہے. تے وفات تو بعد قیامت تے قائم ہون تک جسم تیرا جس مقام تے دفن کیتا گیا ادھر مضبوطی نال تعلق اسی عالم قبر عالم برزخ، لیکن تے روح نے کیا ہی کے جگہ تے ساکت رہنے نہیں. وَدْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے مدبرین امر بندے جڑے تدبیر امور کرتے ہیں میری اس دنیا دے نظام نو چلا رہے ہیں، انہاں مدبرین امر بندے دی جماعت شامل ہو گئے. عالم برزخ تے ان گزارنے وَدْخُلِي جنتی، اور قیامت دے فیصلے تو بعد ہمیشہ واسطے میری جنت وچ داخل ہو. یہ ان وفات دے وقت اس کو پیغام دیتا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آ تو اپنے رب تعالیٰ دی طرف واپس لوٹ. میں جو خانے والی چو حاضر ہوں یا طالب علم، میرا ارادہ ہے بھوسی تو جو اللہ چاہسی تو صحیح گھر چو آئے بیٹھو ارادہ ہے جی گھر واپس لوٹ بیسو، میں خانے وال واپس لوٹن دا ارادہ رکھنا تو رجوع اور واپس لوٹ کے تاں ویسو جو زندہ موجود ہو سوتا، واپس لوٹ کے ونجن کی صلاحیت سارے اندر موجود ہو سیتا. اگر موت دا مطلب ہے محض فنا دا شکار ہو ورنا، عدم محض چلے ورنا، ختم ہو ورنا، تو جسم نو چھوڑ کر دنیا اور جہان نو چھوڑ کے روح رب تعالیٰ دی بارگاہ دی طرف واپس کیویں لوٹ دی ہے؟ وہ تو لوٹ کے جا رہی ہے اللہ دے حکم تے رب کریم دی بارگاہ راضیہ مرضیہ. اگر موت دا مطلب ہے فنا ہو ورنا تو واپس لوٹ کے رب کریم دی بارگاہ پہنچ کے عرش تے وہ مقام رضا دے انوار کنیاں پا رہی ہو تو ختم ہو گئی، وہ تو وجود ہی نہ رہا. اور اگر موت کا مطلب ہے عدم محض اور فنا محض دا شکار ہو ورنا تو فدخلی فی عبادی، وہ سارا عالم برزخ دا دوران یا ہزاراں سال وہ کس طریقے مدبرین امر بندے دی جماعت شامل ہو کے دنیا دے نظام نو چلا رہی ہے. پتہ چلا موت دا مطلب فنا ہو ورنا نہیں، جسم دے حق وچ موت آندی ہے کیونکہ جسم نو زندگی تاں ملی آئی جس لئے روح جسم وچ آ گئی تھا. اور موت دی حقیقت یہ روح جسم کو الگ ہو گئی، جسم دے حق وچ موت آ گئی، لیکن انسان تا جسم دا نا ہی نہیں، انسان تا روح آئی سنن سمجھن سارے کام کار کرن دی طاقت ہائی روح وچ. روح تا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی طرح لوٹ کے بھی جا رہی ہے، عرش الہی تے سجدہ ریز ہی ہو رہی ہے، مقام رضا دے انوار ہی پا رہی ہے. مدبرین امر بندیاں دی جماعت شامل ہو کے قیامت تک اللہ تعالیٰ دے دشمنوں تے ہلاکت نازل کر رہی ہے، اللہ دے پیارے اور رستے تے چلن والے دی مدد کر رہی ہے. مختلف تدبیر امور وچ مصروف ہے، سارے کام روح وفات تو بعد کر ہی تا سکتی ہے جے روح اپنے مقام تے زندہ اور موجود ہو. اس سے واسطے صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 181 امام المحدثین امام بخاری نے باب کی ہے باب و اثبات عذاب القبر. صحیح السند حدیث امام بخاری گن کے آدن یہ حدیث مسلم دوجی جلد
سوا 345 سے موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا مات احدکم جس لئے تواڈے وچوں کسے دی وفات ہو ویندی اس نوں غسل دین دیو کفن دین دیو نماز جنازہ پڑھیں دے اور اس بعد دی قبر دی طرف لے کے چل دیو فاحتمل الرجال علی اعناقہم جویں اون دے جسم نوں تساں قبر والے پاسے اپنے کندھیاں تے چا کے چل دیو ان کانت صالحتن اگر وہ بندہ نیک آئی تقولو او میت کلام کر رہی نے اور آکھ رہی ہے قدمونی اے میرے عزیزوں دوستو من جلدی میری قبر تک پہنچاؤ جلدی میری قبر تک پہنچاؤ کیونکہ مومن دی قبر جنت دے باغاں چوں باغ ہے. روح جسم دے ذریعے ہی تے جنت دے باغاں وچوں باغ تو نتائج اور فوائد حاصل کرنے کیونکہ روح اور جسم اکٹھے ہی تو اس کو فیض یاب ہوتے. فرمایا روح عالم برزخ وچ نہیں کھلوتی ہے جو قبر وچ اس واسطے انوار ہیں اس نوں نظر آ رہے ہیں اس نے چونکہ روح نے سارا فائدہ اٹھاونا ہے انہاں تو فیض یاب ہونا ہے جسم دے ذریعے جسم یہ دنیا پیچھے ودا ہے اور روح کلام کرتی ہے اور آدھی ہے جلدی کرو قدمونی میرے جسم نو جلدی پہنچاؤ جلدی کیونکہ اللہ نے میرے واسطے فیوز و برکات قبر جسم دفن کر سو قبر بند ہو سی میری قبر جنت دے باغاں چوں باغ ہے میں روح جسم دے ذریعے تو انہاں نعمتاں تو فیض یاب ہونا ہے لہذا دیر نہ کرو جلدی میرے جسم نو پہنچاؤ جلدی میرے جسم نو پہنچاؤ. اور فرمایا ان کانت غیر صالحۃ آخری گل اگر وہ نیک نہ ہوئے کلام وہ بھی کر رہی ہے لیکن وہ آدھی ہے یا ویلہا این تذہبونی او میرے بیٹے میں تیرے واسطے اتنا کچھ کیتا او میرے چھوٹے بھائی میں تیرے واسطے اتنا کچھ کیتا اتھے ویل ہے میں نے قبر وچ نظر آ رہے ہیں اتھے تباہی ہے وہ جہنم دے ٹویا چ ٹویا اور گڑھا بنی پئی ہے این تذہبونی میں کتھے لے کے جا رہے ہو خدا دا نام نے من قبر نہ لے کے ونجو میرے جسم نو قبر اگر موت کا مطلب ہے فنائے محض چلے مرنا تو بخاری و مسلم دی حدیث نے مطلب مرن تو بعد میت کینے کلام کر رہی ہے اور کلام کرنا تو جسم دا کام ہی نہیں روح دا کام ہے روح زندہ ہے. اس سے واسطے حدیث صحیح ہے جویں روح عرش تک یا جتنے مقام دی ہوئے اس مقام تک پہنچ کے جویں پیچھے غسل دی کاروائی شروع ہوندی ہے روح واپس لوٹ آندی ہے. اتھے میت نو غسل دیتا جا رہے کوئی صاف ستھری دیوار ہے درخت ہے پودے روح تھے فرشتہ سمیت بیٹھ پہندی ہے اور تنظرو اور روح اور نفس دیکھ رہی ہوندی ہے من یتولا امر غسل ہی اس نو غسل کون پیا دیندا ہے غسل دا متولی ہے امر کون ہے. اگر بیٹا غسل دے رہے ہوئے استاد غسل دے رہے ہوئے امام صاحب جی دے پچھو پنجگانہ نمازاں خوشی نال کو غسل دے رہے ہوئے پیر و مرشد غسل دی کاروائی شامل ہوئے اس روح نو راحت پہنچ دی ہے کہ میرے عزیز کتنی میری فکر مندی دے وچ اور کیویں محبت نال غسل پیش کرنا کون من کفن پہ دیندا ہے جویں ہی اس نو غسل دے کے کفن پہنایا ویندا ہے محبوب علیہ السلام دی حدیث سے یہ روح اس بلند جگہ تو اترتی ہے جسم دے نال آ کے کفن دے وچ لپٹ ویندی ہے نال روح ویندی پئی جس نے چار پائی چائی بنیو کلام کردی ویندی ہے نیک اتادی قدمونی جلدی چلو میں نہیں بری اتادی یا ویلہات این تذہبون قبر دے وچ بند کیتا ویندا ہے. محبوب علیہ السلام دی حدیث ابو امام بخاری دوجی صحیح سند نال پیش فرماندے جاءہ ملکان دو فرشتے آ ویندے اس تو بھی پہلے امام بخاری فرماندے جس سے دعا مانگ کے قبر ٹھیک کر کے دعا مانگ کے واپس چل دے فرمایا انہو لیسمع خفقہ نعالہ انہو لیسمع کرع نعالہ. کئی لوگ چلن دا انداز ایسا طبعی طور تے رکھ دیں کہ او جناب گلی تو گزرن تو مکان والے نو کمرے والے نو اندر آواز آ رہی ہوندی ہے کہ کوئی گلی تو گزر کے جا رہے انہاں دے چلن دا انداز ایسا یا جتی کوئی ایسے سخت سول وغیرہ دی پائی ودے ہوندے اودے چلن دی آواز آندی ہے قدمہ دی چاہ پر آہٹ سنی ہے. تے اج کل کئی جوگر وغیرہ ٹائپ جتیاں ایسی ہیں کئی لوگوں دے چلن دا ایسا انداز ہوتا ہے کہ لوگ تک جا رہے ہو خود چل رہے ہیں انہوں نے اپنے قدمہ دیا ہٹی نہیں سنی دی چلن دا انداز ایسا جتی اس قسم دی ہے. حدیث سید خفق دا لفظ بھی ہے مسلم بخاری کرع دا لفظ بھی موجود ہے. فرمایا چلن والے نو اپنی آواز آوے نہ آوے زندہ بندے نو انہو لیسمع لیکن جس نو دفن کر کے واپس پہ پلٹ دیو وہ میت قبر دے وچ واپس ونجن والے دے قدمہ دی آہٹ اور چاپ نو سن رہی ہوندی ہے کہ میرے عزیز میں دفن کر کے دعا کر کے واپس چل پے. جاءہ ملکان دو فرشتے آوے یوک ایدانی ہی یجلسانی اٹھا کے بٹھا چھوڑ دن فیسألان سوال کر دن. یہ تمام کام تاں ہوں دن یہ روح زندہ موجود ہے تا موت دی حقیقت ختم ہو گئنا نہیں موت دی حقیقت ہے الانتقال من دار الى دار اخرى
ایک گھر چو اگلے گھر، ایک وطن تو اگلے وطن منتقل ہو۔ علامہ فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جڑا تا غافل ہو اس موت کو زندگی دا اختتام سمجھتا ہے، جڑا حقیقت نو جاندا ہے تے بالکل واضح کہ ایک شام ہوئی ہے ایک زندگی دے مرحلے دی، اس مرحلے تو بعد تو صبح دوام زندگی، وہ ہمیشہ رہن والی زندگی شروع ہو گئی ہے، جیندی کدے رات آونی ہی نہیں ہے، ہمیشہ دی ابدی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز باروی صاحب ہوئے یا کوئی عام تو عام انسان ہوئے، یا اللہ تعالیٰ دے محبوبین و مقربین وفات تو بعد اگلے عالم جلوہ گارن اور سب دے سب اپنے احوال دے وچ زندہ اور موجود ہویا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام نے سمجھے مقدس ہوا انہوں نے جسم جلوہ گر ہوں دیا، انہوں نے این حقیقی جسمانی زندگی حاصل ہوں دی قبر انور عالم برزخ کی قیامت تک۔ باقی لوگوں دی روح جتھے بھی موجود ہے جسم دنال تعلق مضبوطی دنال موجود ہویا کرتا ہے۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری کو مروی حدیث صحیح کتابوں میں متعدد کتب حدیث موجود ہے، ان المیت لا یعرف من یزورہ ویستانس بہ۔ جس وقت بھی کوئی مسلمان قبر تے پہنچتا ہے، میت چونکہ روح دا ربط موجود ہے، صدیاں گزر گئی اس میت میں دفن ہویا، لیکن جس لئے قبر تے کوئی انسان آوے، ان المیت لا یعرف من یزورہ، جیڑا قبر تے آیا کھڑوتا ہے میت اس کو پہچان بھی رہی ہوندی ہے، ویستانس بہ، اور آمن والے دی وجہ تو انس اور راحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت مولانا عبدالعزیز باروی صاحب دے درجات بلند فرماوے، انہوں دی خوش قسمتی ہے اتنے جلوہ گارن پنجے گانا ازانہ بھی سن سن، تکبیرات بھی سن سن، نمازہ بھی، درس و تدریس، قرآن پاک کی حرکت قرات اور آواز، اللہ انہوں دی خدمات انہوں نے بہترین اجر اور صلہ عطا فرماوے۔ اللہ پاک اسا سب نو اپنی قبر حشر آخرت دی فکر عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اندر رستے تھے اسا سب نو چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اماں عائشہ پاک رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، اس بندے کا جو بھی حکم ہے شرعی طور سے، کیونکہ وہ ہستیاں ساڑیاں نسبی ماما نہیں ہیں۔ قرآن پاک جو 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 وچ ارشاد فرما رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن فرماتا ہے محبوب علیہ السلام دی تمام ازواج مطہرات قیامت تک آمن والے اہل ایمان دیاں ماما ہیں۔ کیا وہ ساڑیاں نسبی ماما ہیں؟ قرآن پاک نے 3 قسمہ بیان کی تھی ماما دیا، حرمت علیکم امہاتکم، اور قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے 28ویں پارے سورہ مجادلہ وچ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ایک او ماں ہے جدے پیٹ وچ تسا جنم پائے، یہ تہاڈی نسبی ماں ہے۔ دوجا قرآن پاک سورہ نساء وچ ارشاد فرماتا ہے 4تھے پارے دے وچ اور 5ویں پارے سے آیت جا رہی ہے، فرمایا وا امہاتکم اللاتی ارضعنکم، دوسری قسم دیاں وہ تواڈی مامن جنہاں نو شریعت ردائی ماما آتی ہے، جنہاں دے پیٹ جو تسا جنم نہیں لیا لیکن انہاں دا دودھ پیتا ہے 2 سال دی عمر دے اندر اندر، لہذا وہ تواڈی ردائی ماما بن گئی۔ تیسری قسم ماما دی قرآن بیان فرماتا ہے ازواجہ امہاتہم، مصطفیٰ علیہ السلام دی ازواج مطہرات تواڈی ماما ہیں۔ کیا حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی مقدس ہستیاں نے سانو اپنے شکم اقدسی چو جنم دیتا ہے؟ ایسا تو نہیں، ایسا تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے۔ کیا سارے وچوں کسی نے انہاں مقدس ہستیاں دا نورانی دودھ پیون دا شرف حاصل کیتا ہے؟ ایسا بھی نہیں، ایسا 1400 سال بعد پیدا ہوئے۔ جس نے ساڑیاں ردائی امیاں بھی نہیں، نسبی اور جسمانی امیاں بھی نہیں، تو متعین ہو گیا کہ وہ ساڑیاں ایمانی امیاں ہیں۔ لہذا انہاں کریم ہستیاں دلال قرآن فرماتا ہے نہ توڑے رضاعت اور دودھ والا رشتہ ہے، نہ توڑا پیدائش والا رشتہ ہے۔ اگر محبوب بھی ازواج مطہرات عزت و غیرت اور مبارک بیویاں دلال توڑا رشتہ ہے تو صرف اور صرف توڑا ایمان والا رشتہ ہے۔ تو میرے دوستو وہ تو او ساڑیاں جس لئے ایمانی امیاں تو ساڑیاں امیاں مومنہ دیوں بڑی تاں سکتی ہیں جے وہ بھی ہمیشہ مومنہ روین تے اسا بھی تاں دے ایمانی بیٹے بن سکتے ہیں جے اسا بھی ہمیشہ مومن رو گا۔ اگر ایک پاسے بھی ایمان ختم ہو گیا تو ساڑا ماں بیٹے والا رشتہ ختم ہوئے سی۔ لہذا جیڑا شخص بھی انہاں ہستیاں نو گالیاں دیندہ ہے وہ قرآن نے ایمان والا رشتہ قائم کیتا ہے، انہاں ہستیاں دا ایمان تا ختم نہیں ہوتا پر اس نا ہنجار بیٹے دا ایمان ضرور ختم ہو گیا۔
لیکن کرنا کیا چاہیے عملی طور تے سوال یہ کیتا گیا تو دا جواب یہ ہے کہ سارے پیارے وطن عزیز دے وچ باقاعدہ قانون موجود ہے. آپ محض الزام نہ لاؤ جی میں گڑھ موڑ دے وچ واقع ہویا کہ لوگ اپنی تنظیمہ تحریکاں نو مضبوط کرنے واسطے گستاخیاں خود کیتوں نے کتیاں تے نا حضرات امہات المومنین دے خود لکھ کے تے مشہور شیعہ دے بارے چ کیتا کہ انہوں نے گستاخیاں کیتیاں. بعد وچ انویسٹیگیشن تحقیق تو ثابت ہو گیا کہ فتنہ گر لوگن علاقے دے قتل عام چاہتے ہیں فتنہ اور فساد چاہتے ہیں. یہ خود اپنی امیاں دی توہین کر رہے ہیں نہ انہاں دی عزت و ناموس کا گھنتے ہیں لیکن حقیقت دے خود توہین کی دی. الحمدللہ جمہور علیہ السلام کدے فتنہ بازی نو پسند نہیں کرتے. جڑا انہاں کریم ہستیاں نو دوجیاں تے الزام لاون سے توہین نہ کرسی دا اپنا ایمان کتوں محفوظ رہسی. اگر خدا نہ خواستہ کہ مسلمان دے بارے تا ایسی گل تصور نہیں ہو سکتی لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ جو کوئی واقع ہے تو انہیں ثبوت حاصل کرو. محض جذبات کا شکار نہ ہو. سب تو پہلا کام ہوتا ہے انہیں ایویڈنس انہیں ثبوت دی حفاظت کرنا. علاقے دے معتبر بندے اتنے گواہ بنا گئے وہ ساری چیزاں ثبوت دے طور پہ محفوظ کرو. اور اس کے بعد کوئی علاقے دے فتنہ کوئی علاقے فساد شر ایسا معاملہ کھڑا کرنے دی بجائے علاقے دے معتبر بندیاں دے علم چو لیا کے فوری طور تے اپنے پولیس اسٹیشن قریبی دے چونٹو دا اندراج کروا. اتھے اتنا تو سا معاملہ رکھو کہ ساڑھے ایس ایچ او صاحب توجہ کریں فوری طور تے اسی دا نوٹس گنن. ملک اچ قانون موجود ہے وہ دی ایف آئی آر درج کرنا پورا تفصیلی طریقہ کار ساڑھے قانون اچ موجود ہے. جس سے لے تو سا ایس ایچ او صاحب تک درخواست پہنچا چھوڑی اپنی بے چینی اضطراب ریکارڈ کروا چھوڑا. انتظامیہ انوالو ہو گئی قانون نافذ کرنا لے ادارے انوالو ہو گئے. تو سن پچھو پیروی کرو تو سا اللہ نو راضی کر گدا محبوب نو راضی کردہ اپنی شریعت اور ایمان دے تقاضے پورے کر گدے. اپنی ذمہ داری تو سا پوری کی تھی ہن انتظامیہ دے گلے دے ذمہ داری آ گئی ہے. اس طرح دا معاملہ حکمت عملی نال اختیار کرو کہ کوئی اودے وچ کمزوری نہ آوڑے اس کو آخر تک لے کے ونیو عدالتاں تک لیکن علاقے چ کوئی بے چینی یا اضطراب کھڑا نہ ہو. قانونی کاروائی کرو. عوام نو از خود قانون ہاتھ وچ لمن دی اجازت نہیں ہے جس لئے قانون موجود ہے قانون دے دروازہ کھٹکھٹاؤ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. آپ محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی ہیں. کتاب و سنت وچ جو محبوب دے صحابہ کرام دا ادب احترام دا حکم دیتا گیا وہ آپ دا ادب و احترام فرض عین ہے سارے ایمان دا تقاضا ہے. باقی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ اللہ دے نبی نہیں ہیں سارے محبوب خاتم النبیین ہیں جنہوں نے سارے محبوب جلوہ گر ہو گئے عالم دنیا کوئی نئے نبی نئے رسول پیدا ہو ہی نہیں سکتے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور اسا جمہور علیہ السلام علیہ سنت و جماعت دے ہر عقیدے اور علم کلام دی کتاب ہے معصوم عن الخطا صرف یا ملائکہ کرام یا انبیاء کرام علیہ السلام ہے. صحابہ کرام معصوم عن الخطا تو نہیں ہے. خطا تو ہو سکتی ہے بتقاضۂ بشری. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متعلق ساڈا عقیدہ ہے آپ دے کولو کچھ معاملات وچ خطائے اجتہادی سرزد ہوئی ہے. حالات نو دے دوئے معاملات نو دے دوئے آپ ایک نتیجے تے پہنچن قدم اٹھایا نے لیکن شریعت دی نظر جو قدم خطا آئی. سیدنا مولا مرتضیٰ دی اطاعت وچ نامنا اگرچہ خود جتنا ہی شرعی شبہ پیش کر رہے ہیں لیکن وہ دلیل نہیں بنتی ایک شرعی بعد سارا کچھ واضح ہو گیا اہل علم دوتے. لہذا جمہور امت دا یہ عقیدہ ہے کہ اس جملہ قضیہ اور اختلاف سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا خاتم الخلفاء امام الاولیاء کرم اللہ تعالیٰ جن کی حق دوتے اور حق والے دا ساتھ لے بڑھتا حکم ہے. لہذا اس لئے اسا سیدنا علی پاک دی جماعت ہی چاہے ہونی سیدنا علی پاک دی جماعت ہی چاہے قبر چی آپ دی جماعت ہی چاہے میدان معاشر چی آپ دی جماعت ہی چاہے انشاءاللہ آخرت اور جنت جی آپ دی جماعت ہی چاہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جتھے ملسن آپ دے پیر چمسوں آپ دے نالین شریفین چمسوں جڑے گھوڑے دوتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہو میں دین آپ دے قدمہ نہ لگن علی مٹی رہتا بہو مقام ہے آپ دے گھوڑے دے سمہ دے نہ لگن علی مٹی بھی ساڑھا سرمہ چشم ہوتا احترام بھی ساڑھو تے فرض کرتے ہیں احترام. لیکن اس معاملے دے چسا آپ سے حضور تسا ساڑھے کو جان منگو ساڑھی جان حاضر ہے پر اسا توڑی جماعت دی ممبرشپ پر رکنیت نہیں گرنی کیونکہ تسا خطا ہوتے ہو اسلام واضح کر چھوڑا ہے.
وقت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا احسان فرمایا امت تے بھی کہ انہوں نے جان مال عزت آبرو سب کچھ بچا لئی ترائے بر اعظم دے اکثریت علاقے دی حکومت عطا فرما چھوڑی اور آپ دی اطاعت چاہ گئے. اتنی بڑی قربانی جدی مثال ہی نہیں ملتی دنیا میں جو امام حسن رضی اللہ عنہ نے پیش ہوائی ہے. امت ایک مرکز سے آ گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی حکومت ہر طرف عالم اسلام وچ قائم ہو گئی. وقت جی انہوں نے وصال 43 سال پہن کے سن 57 ہجری حکم تیاری کہ ان تؤد الامانات الی اہلها وراثت جاری ہوتی ہے نجی اور ذاتی ملکیت وچ. جیڑا مکان تا میری ملکیت وچ ہے, جیڑی کتاب میری ذاتی ملکیت وچ ہے, جیڑا گھر میری ملکیت وچ ہے, کار میری ملکیت وچ ہے, وہ تو میرے بچیاں نو میرے جائز شرعی ورثاء نو وراثت منتقل ہو گئی سی. لیکن جیڑی شے دا میں مالک ہی نہیں ہاں وہ بطور امانت ہی میرے کو تے امانت دے بارے تے قرآن دا حکم ہے ان تؤد الامانات الی اہلها امانت اہل دے سپرد کرو. تے امیر المومنین دا جس نے وصال دا وقت قریب آوے یا مستعفی ہونا چاہے ان دے کول جڑا امت دا اقتدار ہویا کرتا ہے, جو خزانے اور بیت المال ہویا کرتا ہے, امت دیاں گردنا اور معاملات دی ذاتی نجی ملکیت نہیں ہوگی. اسلام فرماتا ہے وہ اصحاب حل و عقد دی امانت ہویا کرتی ہے. لہذا وقت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں امام شمس الدین صاحبی سارے ائمہ علماء فرماتے ہیں اے کاش کہ حضرت امیر معاویہ وصال دے بعد اس چیز کو اپنے گھر وچ نہ رکھے نا. مسلماناں دی امانت آئی جویں حضرت ابو بکر نے اپنے وصال تو بعد اپنے بچیاں نو اگا نہیں کیتا, حضرت عمر نے نہیں کیتا, حضرت عثمان مولا کائنات نے مقرر نہیں کیتا. امت امام حسن کے متفق ہوئی ہے, اصحاب اہل و عقد متفق ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی انہیں معاملات چھوڑ دے نا اللہ دی بارگاہ پہنچ ونجے نا امت جانے امت دی امانت جانے. وقت انہوں کو خطا ہو گئی, انہوں نے نظر آیا بھئی میرا بیٹا اگر اقتدار چاہ ونجے تو شاید امت محفوظ ہوئے سی, لیکن معاملہ خطا ہے اس کے نتائج بہت ہی منفی نکلے. ہن جڑی چیز خطا ہے اس کو کیویں ساڈے ائمہ آکھن چلیں جی یہ خطا نہیں تے حق ہے. اس واسطے آپ دے کولوں خطا ہوئی ہے یزید پلیت جیسے شخص نو اقتدار جڑا عطا کیتا نے یہ بھی آپ کی خطا ہے. اساں برات اور دوری کا اظہار کرتے ہیں آپ دے نال نہیں سے. اس واسطے میرے دوستو چاہے یہ دنیا ہے یا آخرت ہے ہونا ہی کوئی نہیں, لیکن اللہ پاک فرماوے بھی تسا کیڑی جماعت دی جو اساں سیدنا مولا مرتضیٰ دی جماعت ہی چاہے. باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق دعا کرنے آپ جنتی ہیں کیونکہ صحابہ کرام دا جنتی ہونا ایک نہیں قرآن دے 10 مقامات تو ثابت ہے. انہاں دا ادب ساڈے تے لازم ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی ادنا جئی توہین یہ جہنم دے کتیاں دی جو کتا بندے نو بڑا چھوڑ دیا ذالکا قلب من کلاب الحاویہ. لیکن اسا انہاں دا ادب کرن دے باوجود ہی انہاں دی جماعت دی رکنیت اختیار نسے کرے دے. اسا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دے نال رہے خطا ہوئی ہے آپ دے کلوں, لیکن آپ دے نال پروٹوکول دے الفاظ آسن جڑ بھی آپ دا نام گھنے سیاد کیونکہ نسبت صحابیت ہر ایک معاملے تو بلند دے دی. نسبت صحابیت دا ادب اور احترام سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق یہ بھی بئی تفصیل میں آ گیا. بڑا سوال ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیٹے دا موجود ہیں حضرت حماد, لیکن حنیفہ نام دا تھا کوئی بیٹا یا بیٹی کو نہیں پتا ابو حنیفہ کی ہوا کھا گیا. ابو حنیفہ آپ دی کنیت دے 2 سبب ہیں. نا آپ دا نعمان بن ثابت ہے, آپ چونکہ اہل عراق دے وچ اور عراقی عربی دے وچ دوات نو حنیفہ کھا گیا ہے. آپ کو پڑھن لکھن دا شروع تو اتنا شوق آئی, قلم ہر وقت کاندوتے رکھتے ہیں, کاغذ اور دوات ہر وقت حاضر رکھتے ہیں. آپ دے نال آپ دے والد ثابت چونکہ بہت بڑی کپڑے دی ملہ دے مالکہ نوشیروہ شاہ عادل دی اولاد دی چوئن سیدنا مولا مرزا دے حق تے آپ دے ڈاڈا جان جناب زوتا امام گھنا رہے انہوں دا اسلامی نا اپنے نعمان رکھا ہے. محبوب نے بھی بخاری شریف وچ حضرت امام اعظم دی پیدائش دی خبر دیتی. سیدنا مولا مرتضیٰ نے بھی امام اعظم دے ڈاڈے نو امام اعظم دی پیدائش دی بشارت عطا فرمائی. بہت انہوں نے اس بچے نو بہت محبت نال پڑھایا. آپ تابعین پہ بچ چکے اتنے نوکر ملازم بچپن تو آپ دے نال ہو دیا, ہر وقت آپ دے ملازمین دے ہاتھ قلم دوات اور کاغذ نال ہو دائی. کدے حضرت امام آمش دی مجلس ہی بیٹھن تا قلم دوات نہ لے پیا, کدے حضرت حماد دی مجلس سے چن, کدے فلاں مجلس سے چن, کدے فلاں مجلس سے. اس سے لکھن پڑھن دا رواج کوئی نہیں, وہ ہر وقت چونکہ قلم دوات نال ہو دائی. اور حنیفہ ابو حنیفہ دا معنی دوات والا وہ آپ دے زیادہ لکھن پڑھن دی وجہ تو ابو حنیفہ بچپن تو آپ دی کنیت جیڑا استاد ہی بول دائی وہ دائی وہ بچہ کتھے ابو حنیفہ آسی و دوات کلام اللہ آسی تا سبقتاں شروع کر ویسا کیونکہ سب تو زیادہ سوال ہی ہو کریں دا اور دی برکت دی وجہ تو توانوں میں پڑھیں دا.
ود جس وقت آپ عملی زندگی وچ آئے تے ملت حنیفیہ دے اتنی خدمت کی تھی نے کہ ساری ملت نے آپ نو اپنا روحانی باپ تسلیم کیا ہے. تو ملت حنیفیہ دے عظیم رہنما ہون دی وجہ تو ابو حنیفہ اور کلم اور تبات کثرت نال استعمال کرنے دی وجہ تو ابو حنیفہ آپ دی کنیت مشہور ہے. نام نعمان بن ثابت. اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرمائے.